کبھی آئینے میں دیکھ کر سوچا ہے کہ یہ جو عکس ہے یہ صرف چہرے کا ہے یا کچھ گہرا بھی دکھا رہا ہے؟ جی، کیا ہو اگر اصل آئینہ باہر نہیں بلکہ ہمارے اندر ہو، ایک ایسا آئینہ جو ہمارے یقین کو، ہمارے خیالات کو اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں منعکس کرتا ہو؟ بالکل، بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ آج ہم اسی تصور پر بات کر رہے ہیں۔ صوفی روایت میں اسے آئینے اصول کہہ سکتے ہیں۔ آئینہ اصول؟ جی، یہ خیال کہ ہماری اندرونی کیفیت، ہمارا یقین، ہمارے جذبات، وہ کس طرح اللہ کے اذن سے ہماری باہر کی حقیقت پر اثر ڈالتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف خواہش کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی کے ساتھ ہمانگ ہو کر ایک طرح سے تخلیق میں حصہ لینے جیسا ہے۔ ہمارے پاس آئینہ اصول، اللہ کے ساتھ ہم آفرینی کے کچھ اقتباسات بھی ہیں۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں اس گہری حکمت کو سمجھنے کی کہ ایمان، باطنی کیفیت اور ہماری زندگی کی حقیقت میں آخر تعلق کیا ہے۔ جی ضرور۔ یہ اندرونی آئینے کا تصور، یہ آخر ہے کیا چیز؟ اچھا دیکھیں، بنیادی خیال تو بہت سادہ بھی ہے اور گہرا بھی۔ جیسا دل میں ویسا باہر۔ جیسا دل میں ویسا باہر، یعنی ہماری نیت، ہمارا گمان، ہمارا یقین وہ ایک طرح کا بیج ہے جو پھر حقیقت بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی تو اشارے ملتے ہیں، جیسے سورہ البقرہ کی آیت 261 کا مفہوم اگر دیکھیں۔ اچھا، کہ اللہ نیت اور یقین کی بنیاد پر نوازتا ہے، تو ہمارے گہرے خیالات، ہمارے احساسات وہ کائنات میں ایک توانائی بھیجتے ہیں، ایک وائبریشن۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ کیا اس کی کوئی مثال ہے؟ مطلب یہ خیال سے حقیقت تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ جی بالکل، صوفیہ کرام وہ آسمانی نقش یا ایتھیرک امپرنٹ کی بات کرتے ہیں۔ آسمانی نقش؟ جی، یوں سمجھے کہ یہ غیر مری ایک لطیف کینوس ہے جہاں ہماری سچی نیت اور ہمارا پختہ یقین ایک توانائی کے طور پر نقش ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ خیال کئی سطحوں سے گزرتا ہے۔ پہلے ذہن میں سوچ آئی، پھر دل نے اس کی تصدیق کی، یعنی سچا جذبہ، سچا یقین پیدا ہوا۔ یعنی صرف سوچنا کافی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دل کا یقین وہ اصل چیز ہے۔ تو جب دل سے یقین جڑتا ہے تو یہ ایک توانائی کی کشش پیدا کرتا ہے، اور بالآخر اللہ کے حکم سے وہ چیز مادی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ مرحلہ وار عمل ہے؟ جی بالکل، اور اس میں صبر کا کردار بہت اہم ہے۔ جیسے ایک بیج کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے نا، ویسے ہی۔ صحیح، یعنی صرف سوچ لیا اور فوراً ہو گیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ سورہ یاسین کی جو آیت ہے کن فیکون، ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، وہ تو اللہ کی شان ہے۔ بالکل۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ یقین میں طاقت تو ہے، لیکن یہ یقین بنانا پڑتا ہے، خاص طور پر جب حالات مشکل ہوں۔ قرآن پاک میں بھی تو آتا ہے کہ ایمان والوں کو آزمایا جائے گا نا، سورہ البقرہ کی آیت 214۔ جی ہاں۔ اصل امتحان تو وہیں ہوتا ہے جب باہر سب کچھ آپ کے یقین کے خلاف نظر آ رہا ہو، تب بھی کیا آپ اندر اس یقین پر قائم رہ سکتے ہیں؟ یہ ہے اصل بات۔ سیکرڈ جیومیٹری کا بھی ذکر پڑھا تھا، جیسے اسلامی فن تعمیر میں کعبہ کی شکل یا گنبد ہیں۔ کیا یہ صرف خوبصورتی ہے؟ ظاہری خوبصورتی تو ہے ہی ماشاءاللہ، لیکن صوفیانہ نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ صرف زیبائش نہیں ہے۔ اچھا؟ ان اشکال میں ایک خاص توانائی، ایک خاص فریکوینسی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے شعور کو ایک بلند سطح سے، ایک الہی آہنگ سے جوڑنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ یوں کہیں کہ شکل شعور کو ڈھالتی ہے۔ شکل شعور کو ڈھالتی ہے، واہ! لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی اندر کی صفائی ضروری ہے، دل کا پاک ہونا۔ یہی تو شعور کی کیمیا ہے، دل کو شک سے، خوف سے، منفی گمان سے پاک کرنا۔ صحیح۔ حدیث مبارکہ بھی تو ہے کہ اللہ دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو صرف زبان سے دعا مانگ لینا اور دل سے اس پر پورا یقین رکھنا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ یقیناً فرق ہے۔ شک اور خوف کو پہلے صاف کرنا ہوگا، تبھی تو وہ یقین پیدا ہوگا جو حقیقت کو بدل سکے۔ سورہ رعد کی آیت 11 کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں، یعنی اپنے اندرونی کیفیت۔ حضرت رابعہ بصری کی مثال بھی تو اسی طرف اشارہ کرتی ہے نا، کہ ہر مشکل میں بھی رحمت تلاش کر لینا۔ بالکل بالکل، وہ اسی پاکیزہ دل، اسی کامل یقین کی نشانی ہے۔ تو گویا عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم باہر کے حالات پر بس رد عمل دیتے رہتے ہیں، جبکہ یہ اصول ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ نہیں، اپنے اندرونی یقین کو اللہ کی مرضی سے ہم آہنگ کرو اور اپنی حقیقت کو اللہ کے اذن سے خود تشکیل دو۔ بالکل،
آپ نے بہت اچھا خلاصہ کیا. یہ ایک زیادہ فعال، ایک پرو ایکٹیو رویہ ہے، ذمہ دارانہ بھی. یہ سمجھنا کہ ہم صرف تماشائی نہیں ہیں، ہم شریک ہیں. جی، ہم اپنے ایمان اور یقین کے ذریعے اللہ کے تخلیقی منصوبے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. قرآن نے انسان کو احسن تقویم کہا ہے نا، بہترین ساخت پر بنایا گیا. سورہ 3 میں. جی، تو شاید اس بہترین ساخت میں یہ صلاحیت بھی شامل ہے کہ ہم اپنے باطن سے اپنے ظاہر کو سنوار سکیں اللہ کے حکم سے. تو خلاصہ پھر یہ ہوا کہ حقیقت صرف باہر نہیں ہے، یہ ہمارے اندرونی آئینے یعنی ہمارے دل کے یقین اور کیفیت سے گہرائی میں جڑی ہوئی ہے، اور یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ایک نظام کے تحت کام کرتا ہے. جی ہاں، بالکل یہی بات ہے. اور عملی نقطہ، پریکٹیکل بات یہ ہے کہ باہر کے آئینے کو یعنی حالات کو زبردستی بدلنے کی کوشش میں ہلکان ہونے کے بجائے ہم اپنے اندرونی آئینے پر توجہ دیں. بالکل اپنے دل کے آئینے کو صاف رکھیں، شفاف رکھیں، اپنے خیالات پاکیزہ ہوں، گمان اچھا ہو، اور اللہ کی حکمت پر، اس کی ٹائمنگ پر کامل بھروسہ ہو. بہت خوب. آخر میں ایک خیال چھوڑے جاتا ہوں سب کے لیے، غور و فکر کے لیے. ضرور. اگر ہمارا دل وہ کینوس ہے جہاں اللہ کی تخلیقی قوت ہمارے یقین کے رنگوں سے تصویر بناتی ہے، تو آج ہم اس کی حکمت اور اس کے وقت پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے کون سا شاہکار تخلیق کرنے کا انتخاب کر رہے ہیں؟